ابھی تک جو آرڈر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا، وہ جاری نہیں کیا گیا، مگر اگر آپ دیکھیے کہ جو اختلافی نوٹس جو ہیں وہ پہلے بھی جسٹس جمال خان مندوخیر جو اس بینچ کے اوپر ہے، جسٹس منصور علی شاہ جو اس بینچ کے اوپر ہے، وہ پہلے سے جاری کر چکے ہیں. اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا جب انہوں نے از خود نوٹس کیا تھا اس کیس کا. بعد میں پھر پٹیشنز آئی تھی، دو پٹیشنز آئی تھی، جس کے اندر ایک جو تھی وہ شعیب شاہین صاحب کی بھی تھی. تو اس کے اندر انہوں نے جو سو موٹو کے اوپر لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے سو موٹو لیا گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ عابد زبیری اور پرویز الہی کے درمیان ایک گفتگو ہوئی تھی جو آڈیو لیک کے طور پہ سامنے آئی تھی، جس کے اندر وہ ایک تعیناتی کے بارے میں بات کر رہے تھے، غلام محمود ڈوگر کے بارے میں. تو وہ جو پٹیشن تھی غلام محمود ڈوگر کی وہ پینڈنگ تھی عدالت کے سامنے، اور اس کو دیکھتے ہوئے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظہر النقوی نے جو ہے یہ معاملہ ریفر کیا تھا چیف جسٹس کو کہ آپ اس کا از خود نوٹس لیں. اس حوالے سے پھر چیف جسٹس نے اس کیس کا از خود نوٹس لیا. پھر بعد میں پٹیشن جو ہیں وہ دائر کی گئی، اور جو پٹیشن دائر کی گئی یا بعد میں یا پہلے وہ اتنا ضروری نہیں ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ شیور ایگزیکٹ اباؤٹ دا ٹائم لائن، بٹ ان پٹیشن کو پھر لیا گیا اور سو موٹو کیس کو ابینڈن کر دیا گیا. تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ جس طریقے سے لیا گیا وہ جائز نہیں تھا اور وہ اپروپریٹ نہیں تھا، اور اس طریقے سے ان کو از خود نوٹس اس کیس کے بارے میں نہیں لینا چاہیے تھا. اور یہاں تک جسٹس مندوخیر کہہ چکے تھے کہ جو 3 ججز تھے، جس کے اندر ایک جج جو چیف جسٹس ہے وہ ابھی تک بینچ کے پر ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، اور میں پڑھ کے سناتی ہوں ان کا اختلافی نوٹ جو تب انہوں نے لکھا تھا. تو وہ یہی تھا، اور وہ کچھ دن پہلے ہی انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے یہی تھا کہ چونکہ ججز نے اپنا ذہن ظاہر کر لیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہونے ہیں، تو اگر ان کا اتنا اور لفظ استعمال کیا تھا ڈیفینیٹ اوپینین ہے، اتنا مثبت ان کی رائے ہے، تو پھر آرٹیکل 10A کا کیا ہوگا، جس کے اندر یہ ایک پٹیشنر جو ہے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں جب آؤں گا تو میں ججز کو اپنی آرگومنٹ سے کنونس کر پاؤں گا کہ میں صحیح ہوں یا کہ یہ کیس جو ہے وہ غلط ہے. تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، 10A از رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ نے پہلے سے ہی اپنا مائنڈ بنا لیا ہے تو پھر کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے شاید اختلافی نوٹ بھی جو ہے اسی کے ارد گرد گھومے گا، کیونکہ ایک جج جو ہے وہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ کچھ ہی دنوں کے اندر بدل نہیں لیتے. مگر انہوں نے خاص طور پہ جو ہے سو موٹو ایکشن کے بارے میں آخری لائن یہ لکھی تھی کہ یہ جسٹیفائڈ ہے ہی نہیں. پھر اگر آپ جسٹس منصور علی شاہ کے اختلافی نوٹ کے اندر جائیں تو انہوں نے بھی یہی بات بولی تھی، اور انہوں نے تو اعتراض بھی اٹھایا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس نقوی کیوں ہیں بینچ کے. بخیر وہ اس سے الگ ہو گئے، مگر انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سینئر پیونی جج ہیں، انہوں نے اگلے چیف جسٹس انہوں نے بننا ہے، ان کو کیوں نہیں بٹھایا گیا اس اہم کیس کے اوپر، جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا پبلک امپورٹنس کا کیس ہے کہ ہمیں اس کو سننا پڑا. مجھے ایک اگر منٹ اور دیں تو میں آپ کو ایک اہم بات اور بتا دوں کہ کل جس کو مین اسٹریم میڈیا نے نظر انداز کیا، مگر وہ بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی سپریم کورٹ میں، اور سبھی وکلا اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس ضیاء افریدی برہم ہوئے ہیں رجسٹرار کے اوپر کہ آپ کس طریقے سے کمپوزیشن جو ہے بینچز کی بناتے ہیں اور اپنی مرضی کی بینچز جو ہے آپ بنا لیتے ہیں. تو انڈائریکٹلی انہوں نے جو ہے دے ہیو ریزڈ آئی برو ایٹ دا چیف جسٹس کہ آپ اپنی مرضی کی بینچز بناتے ہیں اور پھر سو موٹو کیسز لے لیتے ہیں، اور پھر وہ پٹیشنز بھی دائر ہو جاتی ہیں اسی حوالے سے انہیں کیسز کے متعلق، اور پھر ان پٹیشنز کو ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کیس کے ذریعے آپ نے کھل کے ایک بار پھر دیکھا ہے کہ عدالت کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اختلافی آوازیں اٹھ رہی ہیں، میرا خیال ہے اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف.